نور ازل پروگرام کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں عامر علی شاہین اور میں ہوں مفتی مقصود حسین. آج کا جو پروگرام ہے نور ازل پروگرام جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے اندر اسلام کے حوالے سے جو آپ کے دل میں سوالات ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی جانکاری حاصل کریں تو ہمیں آپ ضرور بتائیں. اس پروگرام کے اندر ہم انشاءاللہ جتنے بھی اسلام کے حوالے سے وہ موضوعات جن کو لوگ سننا چاہتے ہیں اور ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے یہ پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو عمرے کے حوالے سے کوئی دوست نے سوال کیا تھا کہ عمرہ جو ہے وہ کیسے ادا کیا جاتا ہے اور عمرے کی تاریخ کیا ہے. اس حوالے سے ہم مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا ہمیں پہلے تو تھوڑا سا عمرے کی تاریخ کے حوالے سے جانکاری دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر بھائی بات یہ ہے کہ عمرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور تمام مسلمانوں کی، بلکہ تمام مسلمانوں سے بڑھ کر میں تو کہوں گا تمام مخلوق کی، جتنے بھی اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، ان تمام مخلوق کو یکجہت کرنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے اور ایک ہی نقطے پر مرکوز کرنے کے لیے، لانے کے لیے اس عمرے کو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا. اور اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر 4 سپارے میں پہلے صفحے کے اندر یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا. اب غور کریں، جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا، اچھا جی لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، مخلوق کے لیے بنایا، وہ کون سا گھر ہے؟ الذی ببکۃ مبارکہ، وہ ایسا گھر ہے جس کو بکہ، مکہ مکرمہ کو پہلے بکہ کہا جاتا تھا، اچھا بعد میں یہ با ہٹا کر کے اس کو پھر مکہ کر دیا گیا. اچھا جی ہاں، تو اس کو مبارکہ فرمایا، یہ بڑی برکت کی جگہ ہے. یعنی اس کی 2 صفات اللہ نے اس آیت کے اندر اس گھر کی 2 صفات بیان کی ہیں اچھا کہ ظاہر دنیا میں اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے تو اللہ کی پہچان کا، اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ تو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو ہماری پہنچ سے بظاہر اللہ کی تعالیٰ کے جو وجود ہے ہم سے بہت دور ہے، تو ہم دنیا میں اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ تو اللہ کی پہچان کے لیے اللہ نے ایک گھر، اپنا ایک نشانی بنا دی ہے، یہ گھر ہے میرا، اور یہاں پہ سب طواف کریں اور اس کے ذریعے سے میری عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پہچان نصیب کرے گا. اچھا جی ہاں، تو یہ گھر ہے جس کے اس آیت کے اندر اللہ نے اس گھر کی 2 صفات بیان کی ہیں. نمبر 1 مبارکہ، یہ برکت کی جگہ ہے، جو یہاں پر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں حاصل کرے گا. ٹھیک. اور نمبر 2 وہدی للعالمین، تمام عالم کے لیے یہ ہدایت کا مرکز ہے. اچھا ماشاءاللہ، یہ ہدایت کا مرکز ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو اس گھر کے اندر آتا ہے اور اللہ کے لیے آئے گا تو وہ اس کو ہدایت ملے گی. اور پھر آگے فرمایا فیہ آیات بینات، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں. آیات بینات کا معنی کھلی واضح نشانیاں ہیں. فیہ آیات بیناتم، اور آگے فرمایا کہ مقام ابراہیم، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا حضرت اسود سے جب آپ آگے نکلتے ہیں بیت اللہ کا دروازہ، جی تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پیروں کا نشان وہاں رکھا ہوا ہے. بالکل. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پہ بیت اللہ کی بنیادیں کھودی، وہاں سے بیت اللہ کی بنیادیں جو دب گئی تھیں ان کو وہاں سے برآمد کے، پھر دیواریں اونچی کرنی شروع کری. تو جس پتھر پہ کھڑو کے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ جب بیت اللہ کی عمارت جیسے اوپر آتی تھی تو وہ پتھر بھی اوپر ساتھ ساتھ ہوتا چلا جاتا تھا. اچھا. تو وہ پتھر آج بھی وہاں رکھا ہے، اس میں ان کے پیروں کے نشان موجود ہیں ابراہیم. تو اللہ نے ان پیروں کو، چونکہ جس جگہ جس پتھر پہ کھڑو گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی، اس کو بڑا کیا، اس کو اونچا کیا، زمین کے لیول کے اوپر لے کر آئے. تو اس کو اللہ نے اپنی نشانیاں بتا دیا کہ یہ میری اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں، اور اس کا نام رکھ دیا مقام ابراہیم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں جو ہے اپنی نشانیاں بنا دی اللہ نے. اچھا، اس کے علاوہ بھی کوئی نشانیاں ہیں؟ جی اللہ کی نشانیاں بہت ہیں. اسی پورے عمرے کا جو سفر ہے، پھر اس کے ساتھ حج کا اللہ نے بعد میں فرض کیا. تو پورا حج اور پورا عمرہ یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بھرا ہوا ہے. اچھا. سب جگہ اللہ کی نشانیاں ہیں. پہلی نشانی اس کو قرار دیا ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے تعمیر کی تھی، تو مقام ابراہیم. اور آگے فرمایا کہ ومن دخلہ، یہاں پہ تیسرا فائدہ بتایا کہ جو اس جگہ داخل ہو جائے گا کان آمنا، وہ امن سے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا فرمائیں گے. یہاں پہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھیں آج تک سعودی حکومت ہے، چاہے کوئی سی بھی حکومت آتی رہی، آج کل تو سعودی حکومت ہے، اس سے پہلے جو بھی حکومت آتی رہی، مکہ مکرمہ میں جو بھی آ جائے، اور ایون کہ یعنی جب رسول اللہ کے زمانے میں آپ سے پہلے بھی
تو وہاں تک کافر یہ ہوتے تھے، مشرکین مکہ ہوتے تھے، لیکن بیت اللہ شریف جو آ جاتا تھا اس کو امن ہوتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دی گئی عزت ہے اپنے گھر کو، جو اللہ نے اس عزت کا ہر زمانے میں ہر مسلک کے ماننے والے اس عزت کے قائل رہے ہیں. اچھا بیت اللہ کی عظمت کے، یعنی ایسی چیز ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ جب خانہ کعبہ کی جب دیواروں کی جب سیلاب آیا تھا تو دیواریں خراب ہوئی تھیں، تو مشرکین مکہ ہی تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ اس گھر کی جو ہے نا دیواریں نئی تعمیر کرنی چاہیے. پھر وہ دیواریں انہوں نے پھر اس بات کو طے کیا آپس میں کہ اس دیوار کو بنائیں گے تو اس کے لیے اپنے جو حرام کاریوں والے کام کرتے ہیں، جو ناجائز کاروبار ہے، وہ مال اس میں نہیں لگانا، ہم نے حلال مال یہاں پہ لگانا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب جس زمانے میں رسول اللہ وہاں پہ تشریف لائے تھے، دنیا جہاں کی کون سی برائی نہیں تھی جو ان کے اندر نہیں تھی، کون سی ایسی برائی تھی، ہر طرح کی برائیاں اس عرب معاشرے کے اندر موجود تھیں. تو اس طرح کی حرکتیں، ہر طرح کی غلاظتوں میں، برائیوں میں پڑے ہوئے لوگ تھے. تو کمائی کون سی ان کی حلال کی ہوگی؟ تجارت بھی کرتے تھے لیکن اور بہت سارے کام بھی کرتے تھے ساتھ ساتھ. تو انہوں نے یہ طے کیا جب بیت اللہ کی دیوار بنانی ہے، اس کو درست کرنا ہے، تو اس کے لیے حلال مال جو ہے نا وہ اس میں لگانا ہے. اور اس بات پر اتنے پکے تھے، یعنی حرام کام کرنے والے لوگ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے حلال کا جنا مشورہ ہو کہ اس میں حلال مال لگانا، اللہ کا گھر ہے یہ. جی. تو اچھا، اس کی وجہ ایک اور بھی تھی. مکہ کے جو مشرک تھے اس سے پہلے رسول اللہ کی آمد سے 50 سال پہلے اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا تھا. ابرہا جو لشکر لے کر آیا تھا اس کو گرانے کے لیے، ہاتھی لے کر آیا تھا. پھر وہ ہاتھیوں کو اللہ نے ابابیل کے ذریعے اس گھر کی، تو اس کے بعد اس کی عظمت اور دھاک اور ڈر خوف لوگوں میں بیٹھ گیا تھا کہ یہ اس بیت اللہ کا تعلق اس بیت اللہ پوری دنیا کے بنانے والے کے ساتھ ہے، خاص تعلق ہے، اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. وہ تو یہ بھی ایک وجہ تھی، اللہ نے دکھایا. اللہ نے خود اپنے گھر کی عظمت لوگوں کے دل میں بٹھائی ہے. تو ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ بڑی معزز جگہ ہے، اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرنا. اور اس میں اتنے پکے ثابت ہوئے کہ جب وہ مال جمع ہوا، پھر تعمیر شروع ہوئی، تو پھر تعمیر ہوتے ہوتے ایک جگہ پر آ کر کے رک گئی. جو ایریا جو مخصوص کیا گیا تھا کہ اتنی دیواریں بنانی ہے، جیسے ہمارے آج کل کمرے ہوتے ہیں، 12x12 کمرہ ہے، مثال دے رہا ہوں میں. تو جب بنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو معلوم ہے کہ 12x12 کی دیوار تو نہیں بن سکتی ہے، تو 12x جو ہے نا 11 کی بنے گی، 10 کی بنے گی. اب کیا کریں؟ تو انہوں نے بولا کہ بھائی اور پیسے تو نہیں ہیں، لہذا حرام مال تو شامل کرنا نہیں ہے، بھائی یہیں تک روک دو لا کر کے، یہیں سے دیوار مکمل. یہ جو حتیم ہے سنا ہے، جی یہ حتیم ہے، جو حتیم کی دیوار رہ گئی ہے تعمیر، خانہ کعبہ کا حصہ ہے، یہ خانہ کعبہ کا حصہ. پہلے یہ شامل تھا اس کے اندر، لیکن حلال فنڈ کی کمی کی وجہ سے وہاں سے دیوار لے کے جانے میں ذرا زیادہ خرچہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ اس کو روک دیا. اچھا، اس میں ایک ہمارے دوستوں کو یہ بھی چیز بتائیں تھوڑا سا. حتیم سنا ہے کہ حتیم کے جو اندر کا جو ایریا ہے اس کے اندر جو نماز پڑھتا ہے جا کے، وہ ایسے ہی جیسے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے. ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ خانہ کعبہ میں شامل تھا نا وہ. جی. اور یہ جو حلال کا فیصلہ ہوا تھا کہ اس میں اتنی برکت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکمت بھی تھی کہ اگر وہ بن جاتا پورا تو بہت ہی خاص لوگوں کے سوا اندر کوئی نہیں جا سکتا. آج بھی حکومتوں کے لوگ ہیں وہ اندر جاتے ہیں، لیکن اب حتیم کی جو دیوار رہ گئی وہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، وہ اندر کا. تو اس کی برکت سے یہ فیصلے کا اتنا فائدہ ہوا کہ دنیا کا ہر بندہ وہاں پہ جو داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ حتیم میں جو چلا گیا ایسے جیسے خانہ کعبہ کے اندر گیا، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا موقع دے دیا، ہر بندہ وہاں پہ جا سکتا ہے. ماشاء اللہ. میں چاہوں گا کہ ایک آپ ہمارے دوستوں کو ایک اس حوالے سے، کیونکہ آپ نے حلال حرام کی بات کی ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ حرام مال اکٹھا کیا ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو معافی مل جائے گی. اس کے والے تھوڑی بات کریں کہ رزق حلال اور حرام کے والے تھوڑی سی ہمارے دوستوں کو آگاہی دیں. ہاں دیکھیں، میں اس پر ایک حدیث بیان کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاک مال ہی قبول کرتا ہے. اور جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جائے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، اور وہ حرام مال کے ذریعے سے جائے، تو حرام کے ذریعے سے کیا گیا عمرہ یا کوئی بھی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا. ٹھیک. اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ حرام کا مال لے جا کر کے عمرہ کرنے جائے گا، صرف یہ بات سنیے کہ عمرہ کرنے جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسے وہ حج کے بارے میں آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جو حج کر کے واپس آتا ہے، میدان عرفات سے نکلتا ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جانا ہے، گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے. تو عام طور پہ ہماری قوم کا مزاج یہی ہے، سہولت پسندی ہے کہ اس طرح کے فضائل سن کر کے مسائل سے ناواقف رہ جاتے ہیں. فضائل تو سن لیتے ہیں اور یہ سن کر کے سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم جو بھی کام کریں، یہ کام کر لو تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بنیاد کو چھوڑ دیا. حالانکہ اگر شریعت اسلام میں ہر چیز کا الگ الگ ثواب ہے، ہر کام کا جو بدلہ ملنا چاہیے وہ مل کے رہے گا. یعنی بدلے کا مطلب یہ نہیں کہ اچھائی کا ہی بدلہ ہوتا ہے، برائی کا بدلہ بھی ہوتا ہے، اس کو بھی بدلہ کہا جاتا ہے ثواب.
ثواب کا جو لفظ ہے یہ صرف اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، برائی کا جو بدلہ دیا جائے گا اس کے لیے بھی ثوابی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. برائی کا اچھائی کا ثواب اچھائی کی صورت میں ملتا ہے، برائی کا ثواب برائی کی صورت میں ملتا ہے. اگر آپ اچھا کام کیا تو اس کا ثواب ملے گا اچھائی کی صورت میں، برا کام کریں گے تو اچھائی کی وجہ سے برے کام کا برائی کم نہیں ہوگی آپ کی. وہ الگ بات ہے کہ آپ معافی مانگ لیں، استغفار کریں، پھر برائی چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ پھر وہ برائی معاف بھی کر دیتا ہے. یہ بھی تھوڑا سا وضاحت دے کہ ایک بندے نے مال حرام سے اکٹھا کیا سارا، وہ کہتا ہے کہ میں جو نا آج کے بعد جو ہے نا برائی نہیں کروں گا میں، تو وہ جو مال حرام سے اکٹھا کیا ہے وہ جب تک نکالے گا نہیں بالکل صحیح، تب تک وہ اس کے مال میں پاکیزگی نہیں آئے اگر گی. وہ اپنے نیت میں سچا ہے. لیکن جیسے میں نے ابھی رول بتایا قرآن کریم نے کہ اگر آپ نے برائیاں کر لی لیکن اگر آپ سچے دل سے آپ کو اپنی برائی کا احساس ہو گیا اور آپ اپنی برائیاں چھوڑنے کے لیے تیار ہے کہ زندگی بھر آئندہ بھی یہ کام میں نہیں کروں گا، توبہ کی پہلی شرط یہی ہے ٹھیک. کہ اس کام سے فوری طور پہ بعد آ جائیں. 3 شرائط ہیں، بعد آ گئے، بعد آ جائے. نمبر 2، جو کچھ اب تک کیا ہے اس پر سچے دل سے سوچ کے ندامت اور شرمندگی ہو رہی ہے کہ رب کے دربار میں بیٹھا ہوں میں اور میں اس کی نافرمانی کر کے اس کی رضا حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ سچے دل سے معافی مانگے. اور تیسرا یہ کہ اس بات کا پکا ارادہ کرے اللہ یعود، کہ کبھی یعنی عزماً جازماً یہ پکا ارادہ کرے کہ اللہ یعود الی مثلی ابداً، کہ کبھی اس کام کی طرف میں کبھی نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک. تو یہ جب ارادہ کر کے پھر آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اب آپ نے سوال پوچھا ہے کہ حرام مال سے اگر وہ عمرہ کرنے چلا گیا پھر وہاں جا کے اس کو احساس ہوا تو وہ پھر عمرہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اب یہ سوال یہ آ گیا، بندہ بیچ میں پھنس گیا بیچارہ، وہ تو اس کو احساس بھی ہو گیا لیکن احساس ایسی جگہ پر ہوا کہ حرام سے کرنے کے لیے گیا ہے. تو اب اس بحث میں تو میں نہیں جاؤں گا اس ٹائم کہ جو حرام مال سے کیا ہے تو گیا ہے تو اس کے اندر کیسے احساس پیدا ہو سکتا ہے، سمجھ میں بات آتی نہیں ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. جو حرام مال سے جائے گا تو اس کے اندر احساس نہیں آ سکتا. حرام مال سے گیا تو بیسکلی سیر کرنے گیا، سیر کرنے گیا، وہ ایسی بات بول رہا ہو عبادت کے لیے تو نہیں گیا وہ. ہاں لیکن چلو پھر بھی ہم آپشن دیتے ہیں، ہو سکتا ہے انسان ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اللہ واقعتاً کسی انسان کو غلطی کا احساس ہو جائے. دنیا میں بڑے بڑے واقعات بڑے بڑے معجزے بھی رونما ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. واقعتاً کسی کو اگر احساس ہو گیا ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا. جیسے توبہ کی 3 شرائط میں نے بتائی کہ اس کام کو پھر فوراً چھوڑ دے. پھر تو اگر اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے احساس ہو گیا اب میں نہیں کروں گا تو پھر اب آئندہ کی زندگی دیکھے گا اس نے وہ کام سے بعد آ گیا کہ نہیں آ گیا. اگر عمرہ سے واپس آیا اور جس حرام مال کے ذریعے وہ عمرہ کرنے گیا تھا وہ حرام کام اس نے سارے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو گناہوں سے سچے دل سے تائب ہو گیا اور پھر تائب ہونے کی یہ ثبوت بھی پیش کیا کیا کہ گناہ چھوڑ دیے فوراً، پھر اب حلال کی طرف آ جا کتنا نقصان ہوا لیکن حلال کی طرف آ گیا. تو جو آدمی سارے کام حرام کام جو تھے وہ سارے چھوڑ دیے بعد آ گیا تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ جو گناہوں سے تائب ہو گیا اور پھر سچائی کے راستے پر چل پڑا تو اس کی جو پچھلے جو گناہ کیے ہیں یہ بھی قرآن کی آیت ہے. غور کہ میں اسی میں دلیل سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے. تو وہ جو گناہ کر رہا ہے یعنی جو ایک عام رول ہے کہ گناہ کے ذریعے سے اگر وہ اللہ کے راستے میں پاک حج کرنے کے لیے گیا تو وہ گناہ میں شمار ہے. تو کوئی بعید نہیں کہ اگر واقعتاً اس نے توبہ کی ہے تو وہ جو گناہ کے ذریعے گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک میں بدل دے کیونکہ اللہ کا رول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو اس کی نیکیاں لکھ دے گا. میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا عمرے کے حوالے سے ہمارے لوگوں کو آگاہی دیں کہ عمرہ کیسے ادا کیا جاتا ہے، کیا اس کی نیت ہوتی ہے اور کس طرح اس کا پورا جو طریقہ کار کیا ہے. اس کے عمرے کی تاریخ معلوم ہونا بھی بہت ضروری ہوتی ہے. ابھی تاریخ مختصر آ گئی کہ عمرے کا کانسیپٹ تصور کیا ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق جوڑے اور تمام مسلمان رنگ و نسل کا کون کس رنگ کا ہے، کون کس نسل کا ہے، کون کس زبان کا ہے، سارے فرق ختم ہو رہے، سب ایک اللہ کے ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے اور اسی نظر سب نے دیکھنا ہے. تو اس کے بعد پھر جب ہم عمرہ کرنے کا آپ جب ارادہ کیا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ غسل کرنا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ شرائط میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اگر غسل نہیں، ہاں اگر غسل اس کے اوپر فرض ہے بندے پر تو پھر کرنا ہے. لیکن اگر فرض غسل نہیں ہے تو غسل کر لے تو بہت بہتر ہے، مستحب ہے، بہت پسندیدہ ہے اور کرنا چاہیے. لیکن اگر غسل نہیں کر سکا، موقع نہیں ہے، بعض اوقات پانی کا مسئلہ ہو گیا، جانے کا ٹائم آ گیا، عمرے پہ جانا، پانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے تو وضو بھی کر لیا آپ نے تو وضو بھی کافی ہے. وضو کیا یعنی 3 کام کرنے آپ نے، غسل کریں یا وضو کریں. وضو کر کے پھر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے. دوسرا کام یہ کہ نفل آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے احرام کی نیت سے. اچھا ہاں نہیں اچھا وضو کر کے، ہاں وضو کر کے آئے یا غسل کر کے آئے جو بھی آئے تو اس سے پہلے نفل پڑھنے سے پہلے آپ نے احرام کی چادر اوڑھنی ہے، اپنے چینج کرنی ہے. 2 چادریں ہوتی ہے احرام کی، ایک چادر یہاں پر اپنے تہمت کے طور پہ پہنتے ہیں آپ اور دوسری چادر آپ اپنے بدن پہ ڈال لیتے ہیں.
اس میں کاندھے سب ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، کیونکہ ابھی احرام کی پابندی شروع نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اس میں آپ سر پہ ٹوپی بھی اوڑھیں گے، سر کیونکہ ابھی احرام کی پابندی نہیں شروع ہوئی ہے، سر آپ نے ڈھانکنا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھ لی آپ نے، اس میں مسنون یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ جب سلام پھیر لیا تو سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں اور میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ یہ تو ایک تصور ہے نہیں، یہ تلبیہ بتا رہا ہے کہ ہم عمرہ کرنے کیوں جا رہے ہیں۔ عمرہ کی کانسیپٹ تلبیہ سے مل رہا ہے ہم کو کہ عمرہ کیوں کیا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے کیا اعلان کر رہے ہیں ہم کہ اللہ تو ایک ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تیرے ساتھ ہم کسی شریک کو نہیں مانتے، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ۔ لبیک، لبیک کا معنی میں حاضر ہوں، اور یہ 3 دفعہ پڑھنا مستحب ہے۔ مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے، خواتین جو ہے نا وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ اچھا، خواتین کے لیے احرام کچھ نہیں ہے، ان کے اپنے گھر کے جو کپڑے وہی پہنیں گی اور اپنا پاؤں پورے ڈھکے ہوئے سب ہونے چاہیے۔ ہاں، چہرہ ان کو کھلا رکھنا ہے، چہرے پہ پردہ، چہرے پہ جو ہے نا کوئی کپڑا نہیں پڑنا چاہیے۔ تو ہاں، لیکن اگر وہ پردہ کرنا چاہتی ہے، پردے کا مسئلہ ہے خواتین کا، تو وہ آج کل وہ چھجا ٹائپ کی چیزیں بنی ہوئی آتی ہے، اس میں کپڑا ڈال کے آگے لٹکا دیتے ہیں، وہ ادھر سے بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ کپڑے کو آگے سے کپڑے چہرے پہ لگنے سے رک جاتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی پابندی کر سکتے ہیں کہ پردہ بھی ہو جائے چہرے کا اور کپڑا بھی آپ کے چہرے کو نہ چھوئے، تو ایسا کر سکتے ہیں، بالکل کریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کپڑا جو ہے نا وہ چہرے پہ لگ جائے گا، ٹچ ہو جائے گا، تو پھر سے دم واجب ہو جائے گا۔ اچھا، ہاں، چہرے پہ کپڑا نہیں لگے، آرام کی پابندیوں میں سے کہ کپڑا جو ہے نا چہرے پہ نہیں لگنا چاہیے، مرد کا بھی مرد کے بھی عورت کے لیے بھی، ٹھیک، چہرہ کھلا رکھنا ہے۔ اور مرد کو تو پاؤں بھی کھلے رکھنے ہیں اپنے، ٹخنوں سے اونچے ویسے ہی مردوں کے لیے ہوتے ہیں، جی، اور اس میں تو لازمی شرط ہے یہ۔ عورتوں کے لیے پاؤں کی شرط نہیں ہے، صرف چہرے کی شرط ہے، چہرہ کھلا رکھنا ہے، عورتوں کے لیے صرف یہ شرط ہے، باقی گھر کے کپڑے پہنے جو پہننے، اور بال بھی اس میں اپنے ڈھک کے رکھنے ہیں۔ مرد کے لیے بال بھی کھلے رکھنے ہیں۔ جب آپ نے جب نفل پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا تو ٹوپی، آپ اگر ٹوپی پہنی ہوئی آپ نے، ٹوپی اپنی اتار دیں آپ، کیونکہ اب احرام کی پابندی شروع ہونے والی ہے، اس میں سر کو نہیں ڈھانپنا آپ نے، ٹھیک ہے نا، ٹوپی اتار دیں گے آپ۔ پھر تلبیہ پڑھیں گے 3 دفعہ، اس کے بعد پھر عمرے کی نیت کریں باقاعدہ۔ اچھا، عمرے کی نیت کیا ہے؟ اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث، یہ دعا تلقین کی گئی ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، عمرہ کرنے کے لیے میں حاضر ہو چکا ہوں تیرے سامنے، میں بالکل اپنے آپ کو تیرے حوالے کر چکا۔ جب یہ تو پابندیاں لگ رہی ہیں، میں سر پہ بال کھلے رکھنے ہیں، بال کٹ کے کوئی کاٹ نہیں سکتے، کوئی سر کا بال کٹ کے گر جائے۔ اچھا، ایک مجھے میں یہاں ایک سوال چاہوں گا پوچھنا، میرے بھی ذہن میں آیا، یہ آپ اپنے جیسے میں یہاں راؤنڈ 20 میں رہ رہا ہوں، عمرے کی میں ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں، یہ یہاں سے میں نے یہ چیزیں چیک کر لی کہ وہاں سفر پہ پہنچنے کے بعد وہاں سے میں باندھوں گا عمرے کے لیے؟ سفر میں، ہاں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ افضل طریقہ تو یہ ہے کہ یہیں سے مانے، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن اس کی گنجائش ہے، ہر بیت اللہ جو ہے نا پوری دنیا کے مرکز میں بیچ میں ہے، بیت اللہ شریف جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے چاروں طرف دنیا میں آبادی ہے، ٹھیک ہے، مشرق مغرب 4 جو سمتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جنوب شمال۔ ٹھیک ہے، تو جو جس طرف رہتا ہے، یعنی مشرق میں رہنے والوں کے لیے میقات الگ ہے، کچھ جگہ ایسی آتی ہیں کہ جہاں تک آپ بغیر احرام کے جا سکتے ہیں، اور وہ پھر اس سے آگے بغیر احرام کے آپ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، اس جگہ کو میقات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میقات، ٹھیک ہے، یعنی ایک آخری حد ہے یہ کہ یہاں تک آپ گھر کے کپڑوں میں جا سکتے ہیں۔ تو پاکستان سے ہندوستان سے جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے میقات ہے یلملم، اچھا، وہ سمندر بحر عرب کے اندر ایک پہاڑی آتی ہیں، اس کو یلملم کہا جاتا ہے، یلملم کہتے ہیں۔ قرن المنازل بھی ایک ہے، اچھا، وہ بھی کہا جاتا ہے، ایک اور جگہ ہے۔ تو وہاں پر جہازوں میں سسٹم موجود ہے، جب جہاز اڑتے ہیں تو بعض لوگ جہاز میں احرام باندھتے ہیں، تو اس کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے جہاز میں بھی اعلان ہو جاتا ہے کہ آپ کا میقات آنے والا ہے، لہٰذا جو لوگ بھی عمرے کے لیے جا رہے ہیں ابھی تک احرام نہیں باندھا، وہ احرام باندھ دے فوراً جلدی سے۔ تو سعودی ایئر لائن کے اندر تو جہاز میں جگہ ہوتی ہے، پیچھے دم میں نماز کی جگہ ہوتی ہے، لوگ وہاں جا کے باندھتے ہیں۔ لیکن اب جہاز تو جہاز، یہ نا جگہ بہت کنجسٹیڈ ہوتی ہے، اور بھی عمرے کے علاوہ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کہاں باندھیں گے، اتنے مشکل کام ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ گھر سے باندھ کے چلیں، لیکن اگر گھر سے نہیں مل سکے تو ایئرپورٹ پہ جا کے باندھیں پھر کم سے کم،
اچھا ایئرپورٹ سے زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، میقات سے پہلے جتنے پہلے مان لیں وہ اچھا ہی ہے نا، آپ اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر دیں اللہ تعالیٰ ہاں کے صحیح سامنے، ہے صحیح ہے جتنا جلدی آپ تیار ہوں گے اتنا اچھا ہے اللہ کے سامنے جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر گھر سے نہ بھی ہو سکے تو عام طور پہ ایئرپورٹ پہ ٹائم 3-4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ ہم پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ جگہ مخصوص ہوتی ہیں بنی ہوئی حاجیوں کے لیے، وہاں جا کے واش روم گیا، وضو کیا، غسل بھی کی جگہ ہوتی ہے، وہاں جا کے پھر اپنے کپڑے اتار کے احرام باندھ دیا، نماز پڑھی، احرام کے داخل ہو گئے، ٹھیک تو وہاں سے۔ لیکن اگر میقات جو ہے نا وہ یلملم ہے، میقات یہ نہیں ہے، یہاں تک اجازت ہے کپڑوں کے بغیر یعنی احرام کے جا سکتے ہیں ہم گھر کے کپڑوں میں۔ اچھا آپ آگے جہاں ایک نیت تو یہ ہے میں آپ بتانا چاہوں گا ضروری، اللہم لبیک عمرہ، ٹھیک ہے، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ اور دوسری ایک اور نیت ہے، اللہم انی ارید العمرہ، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ ٹھیک اب 2 چیزوں کی دعا مانگی، فیسرھا لی، اس عمرے کو میرے لیے آسان کر دے، ٹھیک وتقبلھا منی، اور اس کو میری طرف سے قبول فرما دے۔ ایک یہ نیت ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ یہ نیت کی جاتی ہے۔ اچھا نیت کے بعد پھر اگلا ہاں نیت جب آپ نے جیسے ہی کر لی تو پھر تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ اگلا مرحلہ یہ کہ جب آپ بیت اللہ شریف پہنچ گئے، وہاں پہ بیت اللہ شریف جانے تک مسلسل تلبیہ پڑھتے رہیں، اچھا کوئی تعداد نہیں ہے، آپ کو کوئی کھلا پڑھنا ہے؟ گنتی کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہاں اس میں نقطے کی بات پھر یہ ہے کہ جب بیت اللہ شریف تک پہنچ گئے آپ، وہاں پہ اتر کے جیسے ہی بیت اللہ پہ نظر پڑی تو وہاں جا کر کے آپ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ ٹھیک ہے ہاں وہاں پہ تلبیہ نہیں پڑھیں، اور بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی پھر آپ نے اللہ اکبر 3 دفعہ کہہ دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی اللہ اکبر کہنا یہ مسنون ہے، اچھا اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ اور اس کے بعد پھر پہلی نظر پڑتے ہی وہیں پر اپنا سامان جو بھی رکھ کر کے وہیں پر دعا مانگنا شروع کر دیں، جو دعا مانگے، جو کہتے ہیں نا کہ کعبے پر جو پہلی نظر پڑتی ہے ٹھیک تو اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا اس وقت آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، خواہش خواہش جو اپنے مالک صاحب مانگنا اپنے چاہتے ہیں، رب سے آپ اپنی بات رکھ دیں، اپنے گلے شکوے، اپنی تکلیفیں، اپنے دل کی بڑھا سب نکالے، صبر اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ 70,000 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر اگلا اس کے بعد پھر آپ بیت اللہ حجر اسود کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے حجر اسود کی طرف جائیں گے۔ اگر موقع ہے تو حجر اسود کو چومنا ہے پہلے، ٹھیک ہے لیکن اگر چومنے کا موقع نہیں، یہ رش وہاں بہت ہوتا ہے، اور ویسے بھی آج کل وہاں پہ خوشبو بہت لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے خوشبو جو ہے نا احرام کی چادر پہ لگانا یہ ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے ہاں احرام جب آپ نے باندھا تھا نا تو باندھنے سے پھر جب آپ نے احرام باندھ لیا، غسل کر کے جب آپ آئے یا وضو کر کے آئے تو آپ اپنے جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں، جسم پہ، ٹھیک ہے کپڑوں پہ نہیں، احرام کی چادر پہ نہیں۔ اچھا احرام کی پابندی شروع ہونے سے پہلے اچھا خدا نخواستہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کے چادر پہ کہیں سے خوشبو گر جاتی ہے کسی کی طرف سے، ہاں کسی کی طرف سے گر رہی ہے تو پھر اس میں آپ کا قصور نہیں، آپ نے اپنی طرف سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے، آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے کسی اور کی طرف سے ہو گئی تو وہ اس کا قصور ہے، ٹھیک ہے وہ آپ پر کوئی دم لازم نہیں آئے گا، اچھا آپ پہ کوئی آپ پر کوئی اس کا جرمانہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے اچھا اس کے پھر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ہاں بیت اللہ اس کے حجر اسود کے سامنے جائیں گے، ٹھیک ہے حجر اسود کے سامنے جا کر کے اس کو چومنے کا موقع نہیں ہے تو اس کی طرف منہ کر کے پورا ہاتھ ایسے اس کی طرف ایسے کر کے جیسے نماز کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نماز کے لیے تو اس کے لیے ہاتھ ایسے اٹھائیں گے اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، اچھا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بعض لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں، بعض لوگ صرف بسم اللہ اللہ اکبر یہ بھی کافی ہے، ٹھیک ہے یہ ضرور کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام تو اللہ سب سے بڑا، اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے ہتھیلیوں کو چومنے ایسے کر کے، یہ چومنا ایسا ہے جیسا کہ آپ نے بیت اللہ حجر اسود تک تو آپ پہنچ نہیں سکے، وہاں جاتے تو اس کو چومتے ہیں، اس کو چومنا مستحب ہے، سنت ہے، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو دور سے اس کی طرف اشارہ کریں جیسے کہ آپ اس کو چوم ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ اللہ نے آسانی رکھی ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے کیونکہ کسی کو دھکا دے کر کے زبردستی جانا یہ حرام کام ہے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے مشہور، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جس کی زبان پہ، جس کے ہاتھوں کی سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ اب وہاں پہ آپ دیکھیں ذرا، میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے گھر پہ گئے ہیں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، وہاں پہ حجر اسود ایک مستحب عمل ہے، یعنی حجر اسود کو اگر آپ نے نہیں چوم سکے تو اس کی وجہ سے آپ کا حج خراب نہیں ہوگا، نہ آپ کا حج بھی خراب نہیں ہونا، حالانکہ حج کتنا بڑا رکن ہے، حج میں بھی وہ اس کو چومنا کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، مستحب ہے، ایک نفلی عمل ہے، وہ ٹھیک کوئی لازم نہیں ہے چومنا، لیکن چومنا تو فضیلت بہت ہے۔ تو اب ایسے عمل کے لیے آپ وہاں جانا ہے، دھکے دے رہے ہیں، وہاں لوگ دھکے دے رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اتنی اذیت اور تکلیف، کتنوں کو اذیت دے کر کے آپ وہاں جاتے ہیں
کئی لوگ وہاں پہ جا کے دم گھٹ جاتا ہے، مرنے کی بھی اطلاعات کچھ سنی ہے، کئی لوگ کچھ لوگ مر گئے، نیچے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے ایسے ایسے۔ پھر عورتیں بھی کچھ لوگ لے کے ان عورتوں کو اپنی گھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب وہاں پہ مرد عورت کا اس طرح کا اختلاط، یہ کوئی کون سا اسلام، یعنی کون سا لوگوں کا کانسیپٹ ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے وہاں جا کے لوگ۔ تو یہ بالکل یہ مناسب نہیں ہے جو شریعت میں پابندیاں، نہیں اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندیوں کو لوگ جو ہے نا بھلا دیتے ہیں وہاں پہ۔ یعنی ایک مستحب عمل کے لیے کوئی حرام کام بھی ان سے ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں لوگ کر رہے ہیں۔ مرد عورت کا اس طرح سے اختلاط یہ کوئی حلال کام تو نہیں ہے، تو حرام اچھا کام۔ ایک بجے آپ اگر حجر اسود تک پہنچ جاتے ہیں ہاں اس وقت بھی آپ نے یہی کلمات کہنے ہیں؟ ہاں اس وقت بھی یہی کہنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اپنے ہاتھ رکھ کے اس کو چوم لیں، چوم کے پھر آپ واپس آ اپنے ہاتھوں کو بھی چوم لیا، نہ چومیں حضرت اسود آپ چوم چکے ہیں۔ اچھا تو حضرت اسود کو چومنے سے ہی اصل میں طواف شروع ہوتا ہے۔ اچھا وہاں سے آپ نے جو اگر وہاں پہ نہیں چوم سکے، دور ہیں، تو اس کی طرف وہ سیدھ، اس کی سیدھ میں کھڑے ہو گئے۔ وہاں پہ آج کل سعودی نے گرین لائٹ لگائی ہوئی ہے، وہ گرین لائٹ کا مطلب ہے کہ اس کے سیدھ کے اندر ہے وہ بالکل، ٹھیک ہے، وہ اس کے متوازی ہے، ڈائریکشن ملتی ہے۔ کر کے بسم اللہ آپ نے اس کو چوم لیا، اور اس کے بعد پھر اپنا اس سے پہلے اپنا یہ جو احرام کی چادر ہے، اس کا یہاں سے دایاں کندھا سیدھا ہاتھ کا چادر یہاں سے ہٹا کر کے اس کے نیچے سے لے کر آنی یہاں باندھنی ہے۔ دایاں کندھا آپ کا کھلا ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ کندھا کھلا ہوا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اور بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف رکھ کر کے طواف شروع کرنا ہے۔ دایاں جو کھلا ہوا ہے وہ اس طرف ہے، اور یہ ادھر بیت اللہ کی طرف الٹا ہاتھ، آپ الٹی سمت آپ کی بیت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ اچھا اچھا بیت اللہ سے جو پیچھے اب آپ اس کو جو سلام کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں استلام، اس کو استلام کہا جاتا ہے، ٹھیک، استقبال استلام، کہ بیت اللہ کے سمت میں اس کی طرف آپ ہاتھ کر رہے ہیں، تو یہ بیت اللہ کو یعنی حجر اسود کو چومنے کے کیا متبادل ہے، یہ اس کا الٹرنیٹ ہے، یہ متبادل ہے یہ۔ اس کے بعد پھر آپ طواف شروع کرتے ہیں۔ اچھا پھر طواف میں پھر وہاں پہ یہاں سے پھر آپ جائیں گے مقام ابراہیم سب سے پہلے آئے گا، ٹھیک ہے، اس وہیں پر ہی بیت اللہ کا دروازہ بھی ہے۔ ٹھیک، طواف کرتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ بیت اللہ کی طرف نظریں نہیں پھیرنی ہے آپ نے بار بار۔ طواف کی سمت جانا ہے، بیت اللہ آپ کے بائیں سائڈ پر ہے، لیفٹ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا، اس طرح کر کے طواف کرنے ایسے نہیں کرنا، سامنے کے رخ پہ نظریں رکھنی، نیچے رکھنی نظر، یہ اس کا ادب ہے طواف کا۔ اچھا یہ مانگنی باقاعدہ منع ہے اس طرح کرنا، یہ صحیح یعنی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے آپ نے جو ہے طواف نہیں کرنا، خانہ آپ نے کعبہ اپنی سمت میں طواف کے دوران خانہ کعبہ کی طرف نہیں دیکھنا، اچھا آپ نے جس سمت میں آپ جا رہے ہیں وہیں پر نیچے کی طرح نظریں نیچے رکھیں۔ نیچے نظر رکھ کے اور آپ نے طواف اپنا مکمل کرنا ہے۔ طواف آپ کے 7 چکر ہوتے ہیں؟ طواف کے 7 چکر، 7 چکر ہوں گے تو اس کا ایک طواف کہلاتا ہے، اچھا ایک طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے، اچھا ایک طواف 7 چکروں کا؟ 7 چکروں کا ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک، اس میں پہلے جو 4 چکر ہیں ان میں تھوڑا سا اکڑ کے مونڈے دن اپنے یوں کر کے ایسے کر کے، اور تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلنا ہے۔ یہ یعنی اللہ کی طرف سے یہ لوگوں کو، کافروں کو اس وقت، کیونکہ اس وقت یہ لوگ کرتے ہیں، مسلمان میں اللہ نے نبی نے لازم کیا، تو مشرک تھے وہ دیکھتے تھے کہ مسلمان تو بڑے سست ہیں، دکھانے کے لیے چست نہیں، ہم اللہ کے گھر میں آ کے ہم چست ہو جاتے ہیں، ایک دم طاقت ہے ہمارے اندر، یہ عمل کہلاتا ہے۔ یہ ٹھیک، پہلے 4 چکروں میں اچھل کے چلنا، باقی جو 3 چکر ہے وہ عام فی چال ہے۔ اچھا 7 چکر، اچھا پہلے مقام ہے، یعنی جب آپ حضر اسود سے جب چلے تو پہلے آپ کو حضر مقام ابراہیم آئے گا، تو وہاں تک جاتے جاتے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، چوتھا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا اور چوتھا کلمے کی بہت فضیلت ہے وہاں پہ، تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ۔ جی مقام ابراہیم پہ کھڑو کے پڑھنا ہے آپ نے؟ کھڑو کے نہیں پڑھنا، نہیں ضروری۔ اچھا مقام ابراہیم سے مقام ابراہیم سے چلتے ہیں، مقام یعنی حضرت بیت اللہ شریف کے 4 کونے ہیں نا، 4 سائڈ ہیں، ٹھیک، تو یہ جو پہلی سائڈ جہاں سے طواف شروع کیا آپ نے حجر اسود سے، یہاں سے جب آپ چلیں گے تو اگلی سائڈ تک جاتے جاتے تیسرا چوتھا کلمہ یہ پورے راستے کا ہے یہ، اچھا اس میں ہے یہ۔ ہاں جب مقام ابراہیم کے قریب پہنچے وہاں پہ درود ابراہیم بھی پڑھیں۔ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے والد محترم، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، انتہائی معزز اور انتہائی رسپیکٹفل نبی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے جن کو اپنا دوست کہہ کے مخاطب کیا کہ میرا دوست ہے، میرا یار ہے، میرے ساتھ بڑی محبت ہے، خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے آخری نبی۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کر کے یہ والا درود پڑھنا بہت ہی یعنی فضیلت کا باعث ہے، ابراہیم علیہ السلام کی روح کو خوش کرنے والی بات ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی ابینا ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ میں درود بھیجتا ہوں، درود ہو، صلاۃ و رحمت و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، اور ہمارے باپ
ہمارے والد محترم ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی ابینا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود ہو۔ ٹھیک ان کا تصور کر کے کہ یہ بیت اللہ کی تعمیر انہی کی انہوں نے منت ہے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ٹھیک درست۔ اچھا اس کے بعد پھر یہ بیت اللہ کے بعد اگلا کون آئے گا؟ شاید رکن شامی ہے، پھر آگے رکن یمانی ہے۔ رکن بیت اللہ سے آخر یعنی تیسرا کونا جب آئے گا، جو حجر اسود کا جو کونا ہے اس سے پہلے والا جو کونا وہ رکن یمانی ہے، جس کا رخ یمن کی طرف ہے۔ وہ وہاں پہ رکن یمانی کا جو کونا ہے وہاں پر بھی ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ اچھا دونوں ہاتھ، اللہ کے نبی جب وہاں پہنچتے تو وہاں پہ دونوں ہاتھ ایسے کر کے رکھتے تھے۔ اچھا اگر دور ہے تو کیا دور ہے تو پھر کوئی ضروری نہیں، وہاں پہ پھر استعمال ایسا کر کے یہ نہیں کرنا، وہاں یہ صرف حضرت اسود کے لیے۔ اچھا اس وجہ اگر دور ہے ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر اس کو، تو پھر اشارہ نہیں، وہاں اشارہ مسنون ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے اشارہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا یہ رکن یمانی جو ہے اس میں دونوں ہاتھ رکھنے ہیں، دونوں ہاتھ رکھنے کا موقع نہیں ملا تو ایک سیدھا ہاتھ رکھ سکتے، لیکن الٹا ہاتھ نہیں رکھ سکتے، سیدھا ہاتھ رکھ سکتے ہیں وہاں پہ۔ ٹھیک ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے رکن یمانی کی، یہاں پر میں بتاتے چلوں آپ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کی پیدائش آپ کو پتہ ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی تھی، جی جی مولود کعبہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کی جو والدہ محترمہ بی بی فاطمہ بنت اسد جو تھیں وہاں پہ، تو جب ان کو پیدائش کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ وہ داخل ہوئیں، وہ دیوار پھٹ گئی اور وہاں سے اندر داخل ہو گئی۔ وہ آج تک اس دیوار کے پھٹنے کا نشان وہاں موجود ہے۔ اچھا جی وہ دیوار اسی طرح موجود ہے۔ ہر چکر کا یعنی بیت اللہ شریف یعنی رکن یمانی تک جو آپ جا رہے ہیں، رکن یمانی سے حجر اسود تک کا جو کونا ہے، اس دوران قرآن کریم کی بڑی مشہور دعا، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، یہ مسنون ہے، سنت ثابت ہے، رسول اللہ کا عام معمول تھا یہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور خوبصورتی عطا فرما، دنیا بھی حسین کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا مسنون ہے باقاعدہ رکن یمانی سے حجر اسود کے کونے تک۔ رکن یمانی جو ہے یہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو آپ ساتوں چکروں میں کسی ایک جگہ ایک ٹائم کر سکتے ہیں؟ نہیں، جب آپ کو ہر چکر میں ہر چکر موقع ملے تو ہر چکر میں کرنا چاہیے۔ اچھا اگر ہر چکر میں موقع ملے تو ہر چکر میں بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو کسی ایک چکر میں ملے تو وہ اس کی ایک فضیلت ہے۔ فضیلت ہے بالکل۔ اچھا یہ پھر آپ کے جب جو آپ کے طواف جب آپ کمپلیٹ ہوتا ہے آپ 7 چکر کے بعد، اس سے اگلا عمل کیا ہے؟ آخری چکر جب ہوا تو 7واں چکر ہے، تو آخری چکر میں بھی آپ نے وہاں پہنچ کر کے استلام کرنا ہے۔ اب یہ چکر تو 7واں ہے لیکن استلام 8واں ہوگا، یہ ٹھیک ہے 8واں ہوگا نہیں، ٹھیک ہے کل 9 استلام ہوتے ہیں، اچھا یہ 8 ہوگا ہے۔ اب 9واں کب کرنا ہے یہ آپ نے بات کو سمجھنا آگے رہا۔ ٹھیک ہے پہلے یہ بتا دو کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے آنا ہے مقام ابراہیم کی طرف، 2 رکعت یعنی شکرانے کے طور پہ اللہ تعالیٰ 2 گانا طواف کہلاتے ہیں، طواف کے 2 نفل، 2 گانا طواف کہا جاتا ہے۔ تو وہ مقام ابراہیم کی بالکل سیدھ میں آ کر کے پڑھنے کا یعنی فضیلت ہے بہت زیادہ، اچھا بہت فضیلت ہے اس کی، کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھیں کہ مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہے، بیت اللہ تو ہے ہی سامنے، تو مقام ابراہیم کے سامنے آپ کا رخ ہونا چاہیے، یعنی مقام ابراہیم آپ کا بیت اللہ ہی بن جائے ایک طریقے سے سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے اس کی سیدھ میں ہو تو بہت بہتر ہے۔ اور یہاں سے جب یعنی جب 7واں چکر مکمل کر کے جب آپ مقام ابراہیم کی طرف آئیں گے 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے، تو اس وقت قرآن کی اس آیت کو پڑھنا ہے جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی، اس کے اندر ایک آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ، بنا لو مقام ابراہیم کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ۔ اچھا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ، یہ آیت پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم تک جانا ہے کہ بنا لو، یعنی جب آپ 7 چکر مکمل کر لیے تو اب مقام ابراہیم کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لو، مصلیٰ کہتے ہیں نماز کی جگہ کو، ٹھیک یعنی باقاعدہ اللہ کا حکم ہے یہ کہ مقام ابراہیم اندازہ لگایا، ابراہیم علیہ السلام کی قدر اور ان کی منزلت کا اندازہ لگایا، کتنے جلیل القدر پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، بے شک کیا مقام تھا ان کا، اللہ نے کتنی عزت بخشی ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ جبھی تو دیکھیں تمام سب سے زیادہ فضیلت دنیا میں کتنے سارے درود ہیں، اللہ کے نبی نے مختلف طریقے درود سکھائے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت جو ہے درود ابراہیمی کی ہے، اس کا نام ہی ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے، بے شک یعنی درود محمدی بھی نہیں کہا گیا اس کو، اندازہ لگا نا، رسول اللہ کے نام پر نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر یہ درود ابراہیمی، اور اللہ کے نبی بڑے اہتمام سے صحابہ کرام کو یہ درود سکھاتے تھے کہ
کہ نماز کے اندر ہی درود پڑھو. نماز کے اندر درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے. اس میں رسول اللہ پہ درود بھیجا جاتا ہے پہلے، پھر اللہ کے رسول کی آل کے اوپر، پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر. جی جی. کیونکہ رسول اللہ کے بعد اللہ نے ان کی آل کو ہی رسول اللہ کا خلیفہ بنانا تھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی آل کے اندر نبی ہے، اور اللہ نے امامت کا نبوت کا سلسلہ، اس وقت تو نبوت چل ہی رہی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد نبی ہی بنی. رسول اللہ کے بعد چونکہ نبوت ختم تھی، نبوت نہیں آنی تھی، تو اللہ نے پھر امامت لانا تھا، تو اللہ نے رسول اللہ کی آل پر بھی درود کو پڑھنا لازم قرار دیا، کیونکہ اللہ نے امامت اور خلافت انہیں پہ جاری فرمانی تھی. تو یہ بڑی حکمت ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنی، اس کے بعد پھر آپ آئیں زمزم کی طرف. ٹھیک ہے. وہاں پہ زمزم ادھر رکھے ہوتے زمزم پئیں خوب، اور زمزم یعنی نکال کر کے، اور کھڑے ہو کر پینا زیادہ بہتر ہے. زمزم نکالا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، ہر کام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کرنا ہے. ہر کام جو بھی رکن، یعنی جتنے بھی ارکان ہیں عمرے کے، اس میں سوائے طواف کے، طواف کرتے وقت بیت اللہ کی طرف بھی دیکھنا. یہ بس اللہ کی حکمت ہے، تاکہ آپ کی نظریں ایک توجہ آپ کی مکمل رہے گا کہ اب طواف بہت بڑی بات کرنا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں سب بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہیں. پانی بھرا آپ نے تو اچھا، زمزم پیتے وقت ایک خاص دعا ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے اندر فائدہ دیتا ہے جس مقصد کے لیے وہ پیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماؤ زمزم لما شرب به، اس مقام پہ لما شرب له. ہاں، جب اس مقام پہ آپ آب زمزم پئیں گے تو آپ کی جو نیت ہوگی کہ مجھے فلاں فلاں خواہش ہے میرے جسم کو یا میری بیماری کو یا جو بھی، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اس وقت جو اسی وقت آن دی اسپاٹ دعا قبول ہوتی ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تو بڑی بڑی آپ نے پیاری بات بتائی. قبول ہوتی ہے دعا. سبحان اللہ. پھر ایک دعا بھی اللہ کے نبی نے سکھائی ہے ٹھیک کہ زمزم کے پینے کے وقت ایک مسنون دعا ہے، اللہ کے نبی کی مسنون دعا ہے. وہ کیا؟ اچھا، پینے کا طریقہ وہی ہے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. ہر سانس سے پہلے بسم اللہ، ہر گھونٹ سے پہلے بسم اللہ، اور پینے کے بعد الحمدللہ، پھر اگلا گھونٹ بسم اللہ، پھر اس کے بعد الحمدللہ. اصل طریقہ یہی ہے. اور اس کے بعد جب زمزم پی لیا آپ نے تو پینے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں وہ دعا، اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. زیادہ بہتر ہے کہ پینا شروع کریں، اس کے بعد وہ دعا پڑھنا شروع کر دیں. اللہم انی اسألک علما نافعا. 3 چیزوں کا سوال کرنا ہے اللہ سے. اندازہ لگا 3 چیزوں کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک. اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں علما نافعا، ایسے علم کی جس سے لوگوں کو نفع پہنچے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق کو نفع پہنچانے سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز اللہ کے نزدیک نہیں ہے. اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے، اور علم سب سے بڑی فضیلت کی چیز ہے. یہاں پہ علم کی بات مانگی گئی ہے. اے اللہ، مجھے ایسا علم دے جس سے لوگوں کو، تیری مخلوق کو نفع حاصل ہو، کیونکہ علم ہی انسان کو جہالت سے، گمراہی سے نکالتا ہے، اللہ کی طرف لے کر آتا ہے. تو اس لیے علم کی دعا مانگی، اور ایسا علم کے نفع جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی سوچنے کا بات ہے کہ ایسا علم بھی ہو سکتا ہے جس سے لوگوں کو نفع نہ ہو. ہوتے ہیں دنیا میں، آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنی ذات کے اندر تو خوب ایجوکیٹ بن جاتے ہیں، خوب علم حاصل کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا مقصد عمل کرنا نہیں ہوتا تو وہ دوسروں تک نہیں پہنچاتے علم کو. ان کو اپنی ڈگریاں حاصل کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا نام ہو، میں اتنا پڑھا لکھا ہی ہے. تو وہ ایسے لوگ جو دوسروں کو نفع پہنچانے کے قابل نہیں ہوتے، تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں. تو آپ کے لیے اس کی مثال تو قرآن کریم میں سورہ صف کے اندر اس کی دی گئی، گدھے کی طرح مثال دی گئی ہے کہ یہ ایسا عالم کہ جو کہ لوگوں کو نفع نہیں پہنچا رہا، علم خود ہی حاصل کیا جا رہا ہے کہ نہ عمل کرتا ہے نہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہ اصل میں بیسیکلی یہود کے علماء کے لیے مثال دی گئی ہے اچھا قرآن کریم میں، کہ ان کی مثال ایسی رہتی ہے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو تو گدھا کتابیں لے کے جا رہا تو گدھا ہی رہے گا. وہ کتابوں کی وجہ سے گدھا انسان نہیں بن سکتا. 3 دعائیں، 3 باتیں مانگی. پہلی دعا یہ، اللہ مجھے ایسا علم دے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اللہم انی اسألک علما نافعا. نمبر 2 ورزقا واسعا، ایسا رزق دے جو کہ کشادہ ہو، مال ہو، دولت ہو. اچھا، رزق کے الفاظ بولے، رزق میں صرف مال نہیں آتا، جامع لفظ مال، صرف مال کا لفظ نہیں بولا کہ مجھے مال چاہیے. اللہ نے کہا رزق سے کیا، رزق میں آپ کا مال بھی آتا ہے، آپ کی صحت بھی آتی ہے، تندرستی بھی آتی ہے، میاں بیوی بچے اور اچھے دوست، یعنی ہر وہ تعلق، ہر وہ چیز کہ جس سے آپ کو فائدہ پہنچے وہ آپ کا رزق ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ رزق صرف مال دولت کو تعلق نہیں ہے. اچھا، آپ کی سوسائٹی، آپ کے دوست احباب، آپ کا حلقہ اچھا ہے، نیک ہے، جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو سکون ملتا ہے، آپ فریش ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے بہت بڑا. سبحان اللہ. رزق واسعہ، کشادہ رزق دے. نمبر 3 وشفاء من کل داء،
اور ہر بیماری سے مجھے شفا عطا فرما، ہر بیماری سے شفا عطا فرما. یہ مسنون دعا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اب جانا ہے صفا مروہ کی طرف. ٹھیک. تو ادھر جانے سے پہلے آپ پھر حجر اسود کی طرف آئیں. اچھا اس کے بعد اس کی طرف آ کر کے پھر آپ نے اس کو چومنا ہے. چوم سکے نہیں اس کی طرف ہو کر کے بسم اللہ اللہ اکبر چومیں. اب یہ 9واں استلام ہو گیا. میں نے بتا تھا نا کہ استلام 9 ہے، چکر 7 ہیں لیکن استلام 9 ہے. پہلا استلام چکر شروع کرنے سے پہلے ہوا، وہ ایک پہلا ہو گیا. پھر ہر چکر کے بعد ایک استلام ہے، تو 7 چکر، تو 7 چکر وہ اور ایک پہلا ہوا تھا، 8 یہ استلام. اور 9واں استلام کب ہو رہا ہے؟ آپ نے استلام کے یعنی طواف کے بعد آپ مقام ابراہیم میں نفل پڑھ لیے، پھر پانی زمزم پی لیا. زمزم پینے کے بعد اب آپ صفا مروہ کی طرف جانا تو پہلے پھر دوبارہ حجر اسود کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کو چومیں گے، اس کے بعد پھر صفا مروہ کی طرف جائیں گے. 9 استلام ہوگا. اچھا. پھر اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کے لیے جانا ہے. اچھا. پھر جب صفا کی طرف جائیں گے تو صفا ایک پہاڑی ہے، جیسے بی بی ہاجرہ دوڑ رہی تھی اپنے بچے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں. پورا حج، پورا رکن، پورا حج، پورا عمرہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی اور ان کی زوجہ محترمہ اماں ہاجرہ کی یادگار ہے. یہ ان کی یادگار، انہیں کی نشانیاں ساری. اللہ نے ان کے عمل کو ایسا قبول کیا، قیامت تک کے لیے مسلمانوں پہ لازم کر دیا. تو صفا کی طرف جاتے وقت ایک آیت قرآن کی اس کو پڑھنا ہے، جس کو اللہ نے صفا مروہ کو اپنی نشانی قرار دیا کہ اللہ یہ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ابھی آپ نے درمیان میں ایک بات پوچھی تھی نا کہ یہ سارے اس میں جو سب چیزیں یہاں پہ جتنے بھی کام ہیں سب اللہ کی نشانی ہے. تو اس میں اللہ کی نشانی اس کو آگے وہ صفا مروہ کا آگے، اور اس لیے اس کی تعظیم ہے بہت زیادہ. تعظیم بہت زیادہ ہے. رسول اللہ وہاں جاتے تھے، سیدھے پہاڑی پہ چڑھ گئے، پہاڑی پہ پہنچے تو وہاں پہنچ کر پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، اور ادھر رخ کر کے پھر اللہ سے پھر دعا مانگنی ہے. پہلے جتنی دعا مانگ سکتے مانگیں. وہاں پر ایک دعا بڑی مسنون ہے، رب اغفر ورحم وانت الاعز الاکرم. رب اغفر ورحم، اللہ مغفرت فرما، رحم فرما، وانت الاعز الاکرم، تو سب سے زیادہ عزت والا ہے اور سب سے زیادہ صاحب کرم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر بیت الصفا مروہ کی صحیح شروع کر دیں. صحیح کے دوران چوتھا کلمہ مسنون ہے، چوتھا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ وہاں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، تیسرا کلمہ لکھا ہوا آ رہا تھا. سلیڈنگ چل رہی ہوتی ہے سعودی حکومت میں، بہت سی چیزیں وہاں لگا دی ہیں. وہاں پہ تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ ہی لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے. اس کی یعنی تیسرا اور چوتھا کلمہ پورے طواف کے دوران بھی اور صفا مروہ کے دوران، کیونکہ اس میں نے بتایا نا کہ عمرہ جو ہے نا بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی توحید کا، تمام انسانوں کو ایک توحید پر لانے کا ایک ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے کہ سب کا ذہن اللہ کی طرف ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ پہ جو حکم آپ کو دے کہ یہ کام کرو سب اس کو کرنے کے تیار ہو اللہ کا حکم ماننے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی پہ لانے کا سب سے مؤثر اور بہترین ذریعہ یہ بیت اللہ شریف کا طواف ہے، عمرہ ہے. تیسرے کلمے میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اس لیے تیسرا کلمے کی بڑی فضیلت ہے اس میں پورے سفر میں. اچھا، تیسرا چوتھا کلمہ. اس کے بعد آپ جب جاتے ہیں صفا مروہ کی پہاڑی کی طرف جاتے ہیں، یہاں آپ نے 7 چکر، ادھر بھی آپ کے؟ ہاں ادھر بھی 7 چکر. اچھا اس میں ایک دعا اور بھی ہے، بڑی مشہور دعا ہے، وہ بڑی مشہور دعا ہے، اللہ کے نبی وہ دعا پڑھتے تھے چوتھے کلمے کے ساتھ. اس میں بھی چوتھا کلمہ ہی آ رہا ہے پہلے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں. انجز وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا. اے نبی آپ سے جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ غالب آئیں گے، آپ کا وعدہ پورا کر دیا میں. انجز وعدہ ونصر عبدہ، اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی. یہاں بندے سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، اپنے بندے کی مدد کی. اور وہزم الاحزاب وحدہ، اور اللہ تعالیٰ نے، یہ تیسرا جملہ بڑا عجیب ہے، آپ کے مقابلے میں جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں، آپ کے مخالفت میں جتنے بھی لوگ آئے، ان سب کو بھگانے میں، ان سب کو ذلیل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اکیلے اللہ نے اکیلے ان کو بھگایا. اللہ نے اکیلے ان کو ذلیل کیا، رسوا کیا. اللہ نے جس نے نبی کا مقابلہ کیا، جو نبی کے مقابلے پر آیا، ان کی بات کی مخالفت کری، تو اللہ نے ان سب کو رسوا کر دیا اکیلے. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اللہ نے اکیلے ہی آپ کے لیے کافی ہے. اگر یعنی یہ تو پھر بھی اللہ کے نبی کو مددگار مل گئے، صحابہ پیدا ہو گئے اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے،
لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کی نبوت والے کام کے لیے یہ آپ اس چیزوں ان کے بھی محتاج نہیں تھے. اگر یہ مدد کوئی ایک بھی نہ کرتا آپ کی تب بھی اکیلا میں آپ کے لیے کافی ہوں اے میرے نبی. بے شک. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تاکہ آپ کا مکمل ذہن میرے ساتھ تعلق ہے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. اچھا اب صفا مروہ کے حوالے سے کوئی ٹائم ہمارے پاس کم ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کے 7 چکر ہوتے ہیں. صفا سے لے کے مروہ تک ایک چکر, پھر مروہ سے لے کے صفا تک دوسرا چکر, پھر صفا سے مروہ تک یہ ایک چکر کہلاتا ہے. دونوں ملا کر کے ایک چکر نہیں ہے یہ. صفا سے شروع ہوتا ہے پہلا اور پھر 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوگا. ٹھیک ہے. پھر مروہ پہ آپ پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر آپ نے اپنے بال کاٹ دینا. اچھا. بال جیسے آپ نے کاٹے تو احرام کی پابندی ختم ہو گئی. اچھا وہاں جا کے آپ نے وہاں کو موجود ہوتے ہیں جو وہاں لوگ موجود کھڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے بال کاٹ رہے ہوتے ہیں. اگر وہاں پر ہے سلسلہ تو کٹوا لیں, نہیں تو آپ باہر نکل جائیں, باہر نائی جو پروفیشنل نائی ہے ان سے کٹوا لیں. اچھا آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد آپ باہر جا کے بھی بال کٹوا سکتے ہیں, وہاں بھی کٹوا سکتے ہیں. تو جیسے ہی آپ بال کاٹتے تو آپ احرام اپنا کھول دیتے ہیں اور آپ کی عمرہ سادے کپڑوں میں آ جائیں, آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. مکمل ہو گیا. اچھا اب ایک یہاں تھوڑا سا آخری میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے دوبارہ اگر نیت کرنی ہے تو پھر آپ واپس کسی مقام پہ جائیں گے؟ جی ایسا ہی ہے. اگر آپ نے دوبارہ عمرہ کرنا ہے مکے سے ہی, مکہ مکرمہ سے ہی, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پھر حدود حرم سے باہر کچھ اللہ نے اور میقات رکھے ہیں مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لیے. جو لوگ رہتے ہی وہیں ہیں, آخر انہوں نے بھی تو عمرہ کرنا ہے نا, تو ان کو وہ کیا کریں, کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے جو جگہ رکھی گئی ہیں وہ وہاں پر, اب آپ وہاں چلے گئے تو آپ بھی وہاں پر ایک طرح سے مقیم ہی ہیں, تو آپ بھی پھر انہی کے میقات کو فالو کریں گے. اچھا پھر آپ ان کے میقات کو فالو کریں انہی گے. کے میقات کو فالو پہلے آپ جو ہے اپنے اس کو فالو کر رہے تھے. پہلے کیونکہ آپ اپنے علاقے سے آئے تھے. پہلا آپ نے عمرہ اسی طرح کرنا ہے اور دوسرا جب اگر آپ نے کرنا ہے تو وہیں کے رہنے والوں کے جو میقات ہے اس کو فالو کریں. اچھا اس طرح. اس کے علاوہ اور بھی اگر مکہ مکرمہ سے بہت دور دور بھی ہے, مدینہ منورہ والے, وہ والا بھی کر سکتے ہیں فالو. اچھا آپ کی مرضی ہے. اچھا یا وہاں قریب ترین ایسی پابندی نہیں ہے. قریب ترین وہاں مسجد عائشہ ہے. اچھا. جس کو جحفہ کہا جاتا ہے, اصل اس کا نام جحفہ ہے. ٹھیک ہے. جو کہ وہاں جو مسجد بنی ہے حضرت بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہے, تو اس لیے بیوی مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے وہ. لیکن اصل جو میقات کا نام مسجد عائشہ نہیں ہے, میقات کا نام ہے جحفہ. ٹھیک ہے. میقات جحفہ ہے. اچھا. میقات کسی شخصیت کے نام پہ نہیں ہوتا. اچھا. ہاں, جگہ کے نام پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جحفہ میقات ہے, تو وہاں سے جا کے عمرہ باندھ دیں. حضرت بی بی عائشہ نے چونکہ جب عمرہ کرنے کے لیے آ رہی تھی تو پھر وہاں پہ آ کر کے ان کو شرعی اعتبار سے عذر پیش آ گیا تھا, تو اللہ کے نبی نے ان کو پھر احرام کھولنے کا حکم دیا تھا, کہا کہ تم بعد میں سے قضا کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے اس جگہ کو جو ہے نا پھر انہوں نے پھر بعد میں وہیں سے احرام باندھا. بی بی عائشہ نے پھر احرام کے لیے پابندی کی, پھر عمرہ کی انہوں نے مکمل کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس برکت سے اس کو مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کر دی. جو یہاں پہ رہنے والے جو یہاں مکہ میں رہنے والے وہ وہیں جائیں, بس عمرہ کے احرام باندھ کے بعد دوبارہ آ کے عمرہ کر لیں. جی آپ کے عمرے کی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. تفصیل ہو گیا. بہت بہت شکریہ مولوی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور میرے دوستوں آپ کو کوئی کسی قسم کا آپ نے سوال پوچھنا ہوتا ہے تو آپ ضرور ہم سے سوال پوچھیں. یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا, اور کچھ تو ہمارے پروگرامز ہوں گے جو ایک مخصوص ٹاپکس کے حوالے سے ایک خاص موضوع ہوگا جس کو ہم فالو کریں گے. لیکن آپ کے سوالات جو ہوں گے وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے عام لوگ جو سوچتے ہیں ان کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے یہ نور اثر پروگرام کے ذریعے. تو آپ دوست ہمیں ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.